कादियानी लड़कियों और मर्दों की 9 निशानियां जिनसे इन्हें भीड़ में भी पहचाना जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कराची का एक आम सा मोहल्ला, एक घर जहां शादी की शहनाइयां गूंज रही थी, हर तरफ खुशी का समा था और एक लड़की नए ख्वाब आंखों में सजाए अपने ससुराल पहुंची। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इन खुशियों के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो इस लड़की की ज़िंदगी उजाड़ देगा। वक्त गुजरा तो इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को दीनदार मुसलमान समझकर रिश्ता दिया गया, वो दरअसल अकीदा ख़त्म नबूवत का मुनकर कादियानी निकला। एक ऐसा धोखा जिसने ना सिर्फ 2 ख़ानदानों को हिला कर रख दिया, बल्कि आखिरकार बात तलाक पर ख़त्म हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। आजकल ऐसे वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोग शराफत के लिबादे में अपनी शनाख्त छुपा कर आपके मोहल्ले में घर किराए पर लेते हैं या रिश्तेदारी इस्तवार करते हैं। और बात सिर्फ किराए के मकानों या दुकानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब ये कादियानी फितना हमारे तालीमी इदारों में भी सरायत कर चुका है। आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कादियानी तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो खुद को छुपाकर मुसलमान स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं और एक ही थाली में खाना खाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपका पाला किससे पड़ा है। यूनिवर्सिटी लेवल पर कादियानियों की पहचान करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कादियानी लड़कियों और मर्दों की 9 निशानियां दिखाएंगे जिनसे इन्हें भी भीड़ में पहचाना जा सकता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में कादियानियों की बनाई हुई वो नाम नेहाद जन्नत और जहन्नम भी दिखाएंगे जहां मरने के बाद उनके मखसूस लोगों को दफन किया जाता है। तो दोस्तों, यहां सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कादियानी मर्दों और औरतों की पहली निशानी इनकी अंगूठी है। कादियानी इस अंगूठी को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद भी ऐसी अंगूठी पहना करता था। ये अंगूठी ख़ास तौर पर चांदी की होती है। इस अंगूठी पर कुरान मजीद की एक आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़ी अबदा, जिसका तर्जुमा है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं। लिहाजा मुसलमानों के दरमियान मुबैना तौर पर छुप कर रहने वाला लाहौरी और कादियानी अहमदियों को पहचानने का सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि इनके हाथ में मौजूद चांदी की अंगूठी पर कुंदा इबारत को देखा जाए। कादियानियों को पहचानने की दूसरी बड़ी इलामत इनकी दाढ़ी का मखसूस अंदाज और इससे वाबस्ता तंजीमी रिवाज है। इनके यहाँ यह तसव्वुर आम है कि इनकी खलीफा की दाढ़ी तमाम मुरीदों से ज़्यादा लंबी और नुमायाँ होनी चाहिए, ताकि इनकी ज़ाहिरी बरतरी कायम रहे। यही वजह है कि आम कादियानी मर्दों में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुकम्मल दाढ़ी रखने का रिवाज बहुत कम है। वो या तो मुकम्मल क्लीन शेव होते हैं या फिर सिर्फ फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं। अगर आप किसी कादियानी इज्तिमा या प्रोग्राम का मुशाहिदा करें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ मौजूद खलीफा की दाढ़ी सबसे तवील होगी, बाकी तमाम अफराद या तो छोटी तराशी हुई दाढ़ियों में होंगे या फिर क्लीन शेव होंगे। ये ज़ाहिरी फ़र्क उनकी पहचान को मज़ीद आसान बना देता है। दोस्तों, तीसरी इलामत की जानिब बढ़ें तो कादियानियों की पहचान मज़ीद वाज़ेह हो जाती है, जो इनके लिबास खुसूसन सर ढांपने के अंदाज से मुतल्लिक है। कादियानी मर्द आम तौर पर वो रवायती टोपियाँ नहीं पहनते जो आम मुसलमान नमाज या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसकी बजाय वो ज़्यादातर जना कैप को तरजीह देते हैं या फिर सिंधी और पठानी सकाफती टोपियाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प और अहम नुक्ता इनकी पगड़ी यानी दस्तार से मुतल्लिक है। इनके तंजीमी ढांचे में किसी भी आम कादियानी को शिमले वाली पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। इनके यहाँ पगड़ी का ये मखसूस अंदाज सिर्फ इनके खलीफा या मखसूस ओहदेदारान के लिए मखसूस समझा जाता है। चौथी निशानी काफ़ी हैरान कुन है। कादियानी ख़वातीन आम मुसलमान ख़वातीन की तरह खुला बुरका नहीं पहनती, बल्कि वो तंग और चुस्त बुरके पहनती हैं जिनमें कमर पर बेल्ट होता है। ये बुरके इनके जिस्म को इस तरह ढांपते हैं कि जिस्मानी खदुखाल नुमायाँ हो जाते हैं। लेकिन असल हैरत अंगेज़ बात तो 5वीं निशानी में सामने आती है, जो मामले को बिल्कुल साफ कर देती है। जहाँ आम तौर पर पर्दा करने वाली मुसलमान ख़वातीन अपने चेहरे को मुकम्मल ढांपती हैं या पेशानी से लेकर ठोड़ी तक नकाब करती हैं, वहीं कादियानी ख़वातीन के नकाब का अंदाज़ बिल्कुल मुनफरद और मुख्तलिफ होता है।
ان کے ہاں نقاب کو چہرے پر اتنا نیچے رکھا جاتا ہے کہ ان کے ہونٹوں کے علاوہ پورا چہرہ، ناک اور آنکھیں مکمل طور پر دکھائی دیتی ہیں، یعنی قادیانی عورتیں ناک کے نیچے نقاب رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شناخت اور چہرے کے نقوش واضح رہتے ہیں۔ پردے کا یہ ادھورا انداز نہ صرف انہیں عام مسلمان خواتین سے ممتاز کرتا ہے، بلکہ یہ ان کی جماعت میں ایک تسلیم شدہ طرز عمل بن چکا ہے۔ اس طریقے سے وہ بظاہر نقاب بھی اوڑھتی ہیں، لیکن ان کی پہچان اور چہرہ چھپنے کی بجائے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ علامت اتنی نمایاں ہے کہ کسی بھی عوامی جگہ پر ان کے اس مخصوص نقاب سٹائل کو دیکھ کر ان کی شناخت کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے نقاب کو اکثر قادیانی حلقوں میں کلاسیکی نقاب یا ایک مخصوص ماڈرن حجاب کا نام دیا جاتا ہے۔ چھٹی نشانی قادیانیوں کے بات چیت کرنے کے انداز اور ان کے مخصوص بیانیے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ایک قادیانی کسی عام مسلمان سے گفتگو کرتا ہے تو وہ بہت مہارت سے بحث کا رخ مذہبی معاملات اور متنازع موضوعات کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ علماء دین ہوتے ہیں۔ یہ علماء کرام پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں معاشرے کی تمام برائیوں اور تفرقہ بازی کی جڑ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اکثر فرقہ واریت اور کفر کے فتووں کو موضوع بحث بنا کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ اقلیتی گروہوں بالخصوص قادیانیوں کے خلاف بلا وجہ سازشیں کی جا رہی ہیں تاکہ وہ خود کو مظلوم ثابت کر سکیں۔ ان کی گفتگو کا اصل مقصد مسلمانوں کے پختہ عقائد میں دراریں ڈالنا اور دین کے حوالے سے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وہ دلیل کے نام پر ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جو بظاہر ہمدردانہ لگتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان کے مخصوص نظریات کی تبلیغ کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ دوستو، یہاں اگر 7ویں نشانی کی بات کی جائے تو قادیانیوں کا اپنا ایک ٹی وی چینل ہے جس کا نام MTA ہے، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے۔ اس چینل پر قادیانی اپنے عقائد اور تعلیمات کی تشہیر کرتے ہیں اور انہیں اصل اسلام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ چینل عام کیبل پر دستیاب نہیں ہوتا، بلکہ اسے دیکھنے کے لیے مخصوص ڈش اینٹینا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں گرچہ ڈش اینٹینا عام نہیں رہا، مگر ہر قادیانی کے گھر میں یہ انسٹال ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی جماعت کے پروگرام آسانی سے دیکھ سکیں۔ یہ چینل دنیا کی مختلف زبانوں میں نشریات پیش کرتا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی ہمدردیاں حاصل کر سکے۔ اب ٹی وی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر بھی بہت منظم نیٹ ورک بنا لیا ہے، جہاں وہ مختصر کلپس کے ذریعے اپنے نظریات پھیلاتے ہیں۔ دوستو، 8ویں نشانی قادیانیوں کے ناموں سے متعلق ہے۔ آپ کو کبھی بھی کسی قادیانی کے نام میں محمد نہیں ملے گا، بلکہ وہ عام طور پر اپنے نام کے آخر میں احمد لگاتے ہیں۔ یہ احمد دراصل مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جڑا ہوتا ہے اور ان کے پیروکار بھی یہی روایت اپناتے ہیں۔ ان کے مذہبی اجتماعات میں ایک مخصوص جھنڈا لہرایا جاتا ہے جسے وہ احمدیہ جھنڈا کہتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں قادیانیوں کی شناخت کے اہم پہلو ہیں جن کی مدد سے آپ کسی بھی قادیانی مرد یا عورت کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ ان نشانیوں کو ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے قادیانیوں کو مسلمان سے الگ شناخت کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ قادیانی بہت زیادہ سوشل میڈیا، ویب سائٹ اور کتابوں کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں، خاص طور پر نئے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے آخری اور اہم نشانی پر، جس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر یہ نشانی کسی میں نظر آئے تو اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے ان کا مخصوص لٹریچر اور پروپیگنڈا مواد۔ قادیانیوں کی رہائش گاہوں، دفاتر یا دکانوں میں ان کا مخصوص اخبار، الفضل یا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ، روحانی خزائن وغیرہ اکثر موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی تبلیغ کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں اور پمفلٹس بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے پاس ایسا لٹریچر دیکھیں جس میں مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ نبی یا مسیح کے طور پر پیش کیا گیا ہو تو یہ ان کی شناخت کی سب سے قطعی اور حتمی دلیل ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ تو صرف ظاہری نشانیاں تھیں۔ اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس جگہ جسے قادیانیوں نے اپنی نام نہاد جنت قرار دے رکھا ہے۔ ربوہ چناب نگر میں موجود ایک مخصوص قبرستان جسے بہشتی مقبرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قبرستان میں جگہ پانا اتنا آسان نہیں؟ اس خود ساختہ جنت میں دفن ہونے کے لیے ایمان نہیں بلکہ مال و دولت کی شرط ہے۔ اس مقبرے میں صرف وہی شخص دفن ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنی کل جائیداد کا 10واں حصہ قادیانی انجمت کو وصیت کر جائے
اور تمام واجبات ادا کر چکا ہو، یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے لیے اس جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں یہ عام قبرستان میں دفن کرتے ہیں، جو ان کے نزدیک ایک طرح سے جہنم یا کم درجے کی جگہ تصور کی جاتی ہے۔ وہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو مالی وصیت نہیں کر پاتے یا ان کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ ذرا سوچئے، جہاں دین کا سودا مال و دولت کی بنیاد پر ہو وہاں حقیقت کیا ہوگی؟ معزز دوستو، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور ان کی وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود عقل و دانش سے محروم کچھ عناصر مختلف ادوار میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک قادیانی فتنے کا ماسٹر مائنڈ ملعون زمانہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون بھی گزرا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور میری معزز بہنوں، ایمان کی سب سے بڑی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ختم نبوت پر کامل یقین ہے۔ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان کر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مسخ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت دین حق کے دشمن ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ لا علمی، مصلحت یا کسی اور وجہ سے ان کے حمایتی بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں یا ان کے عقائد کو محض ایک فرقہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان فتنہ پرور لوگوں سے نہ صرف فکری اور نظریاتی بلکہ عملی طور پر بھی مکمل علیحدگی اختیار کریں۔ یہ کسی ذاتی اناد کی بات نہیں، بلکہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالبہ ہے کہ ہم ہر اس شخص یا گروہ سے برات کا اظہار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہو۔ اپنی آخرت اور ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھر، اپنی نسلوں اور معاشرے کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے یہ معلومات دوسروں تک پہنچانا ضروری ہیں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے کمنٹ سیکشن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے کتنے ناظرین اس مشن میں ہمارے